وہ اس کام کو کل تک ختم کر چکا ہوگا۔ تمہارے آنے سے پہلے ماں کھانا بنا چکی ہوگی۔ پولیس آنے سے پہلے چور بھاگ چکا ہوگا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ پلس ویل پلس ہیو پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس ادر ورڈس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ اس کام کو کل تک ختم کر چکا ہوگا۔ He will have finished this work by tomorrow. He will have finished this work by tomorrow. تمہارے آنے سے پہلے ماں کھانا بنا چکی ہوگی۔ Madam will have cooked food before you come. Madam will have cooked food before you come. پولیس آنے سے پہلے چور بھاگ چکا ہوگا۔ The thief will have fled before police arrive. یہاں کیا کرنے آئے ہو، وہاں کیا کرنے گئے تھے، اس کے گھر کیا کرنے گئے تھے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: what پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر ہو پلس برنگ یہ مین ورب ہے، یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا، پلس سبجیکٹ پلس آبجیکٹ، اور اگر لکھنا ہو تو کوسچن مارک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہاں کیا کرنے آئے ہوں یعنی یہاں کیسے آنا ہوا۔ What has brought you here? What has brought you here? Has یہ ہیلپنگ ورب ہے۔ وہاں کیا کرنے گئے تھے۔ What brought you there? What brought you there? اس کے گھر کیا کرنے گئے تھے، اس کے گھر کیا کرنے گئے تھے۔ What brought you to his house? کار ہونے کے باوجود وہ بس سے کالج جاتا ہے۔ بیمار ہونے کے باوجود وہ اسکول گیا تھا۔ بارش ہونے کے باوجود ہم وہاں وقت پر پہنچے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ باوجود، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انسپائٹ آف یا ڈسپائٹ آف۔ بہت میننگ کے لحاظ سے سیم ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ انسپائٹ آف یا ڈسپائٹ آف پلس ناؤن یا بینگ یا ہیونگ یا ورب پلس ING پلس کاما پلس سینٹنس۔ ناؤن یعنی ڈاکٹر، ٹیچر ایٹسٹرا۔ بینگ یہ پرسنالٹی کو شو کرتا ہے۔ ہیونگ یعنی کسی چیز کا پاس ہونا۔ ورب پلس ING یعنی رننگ، پلینگ ایٹسٹرا۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کار ہونے کے باوجود وہ بس سے کالج جاتا ہے۔ انسپائٹ آف ہیونگ اے کار ہی گوز ٹو کالج بائی بس، یا ڈسپائٹ ہیونگ اے کار ہی گوز ٹو کالج بائی بس۔ بیمار ہونے کے باوجود وہ اسکول گیا تھا۔ انسپائٹ آف بینگ ایل ہی وینٹ ٹو اسکول، ڈسپائٹ بینگ ایل ہی وینٹ ٹو اسکول۔ بارش ہونے کے باوجود ہم وہاں وقت پر پہنچے۔ انسپائٹ آف ریننگ وی گاٹ دیئر آن ٹائم، یا ڈسپائٹ ریننگ وی گاٹ دیئر آن ٹائم۔ یہ اتنا بڑا نہیں ہے، یہ اتنا مہنگا نہیں ہے، یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: اٹ از ناٹ آل دیٹ پلس ایڈجیکٹو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ آل دیٹ بگ، اٹ از ناٹ آل دیٹ بگ۔ بگ یہ ایڈجیکٹو ہے۔ یہ اتنا مہنگا نہیں ہے، یہ اتنا مہنگا نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ آل دیٹ ایکسپینسو، اٹ از ناٹ آل دیٹ ایکسپینسو۔ یہ اتنا اچھا نہیں ہے، یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ آل دیٹ گڈ۔ چلو چھوڑو یہ بتاؤ کب چلو گے، چلو چھوڑو یہ بتاؤ تم رہتے کہاں ہو، چلو چھوڑو یہ بتاؤ گھر پہ سب کیسے ہیں۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: لیٹس لیو اٹ پلس کاما پلس ٹیل می پلس سینٹنس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ چلو چھوڑو یہ بتاؤ کب چلو گے۔ لیٹس لیو اٹ ٹیل می وین یو ول گو، لیٹس لیو اٹ ٹیل می وین یو ول گو۔ چلو چھوڑو یہ بتاؤ تم رہتے کہاں ہو۔ لیٹس لیو اٹ ٹیل می ویئر یو لیو، لیٹس لیو اٹ ٹیل می ویئر یو لیو۔ چلو چھوڑو یہ بتاؤ گھر پہ سب کیسے ہیں۔ لیٹس لیو اٹ ٹیل می ہاؤ آل آر ایٹ ہوم۔ اب میرا من نہیں کرتا اس سے ملنے کا، اب میرا من نہیں کرتا وہاں جانے کا،
اب میرا من نہیں کرتا اس سے بات کرنے کا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اب میرا من نہیں کرتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو آئی ڈونٹ فیل لائک. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. نو آئی ڈونٹ فیل لائک پلس ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ. آئیے یہ سبجیکٹ ہے اور یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اب میرا من نہیں کرتا اس سے ملنے کا. نو آئی ڈونٹ فیل لائک میٹنگ ہم. نو آئی ڈونٹ فیل لائک میٹنگ ہم. اب میرا من نہیں کرتا وہاں جانے کا. نو آئی ڈونٹ فیل لائک گوئنگ دیئر. نو آئی ڈونٹ فیل لائک گوئنگ دیئر. اب میرا من نہیں کرتا اس سے بات کرنے کا. نو آئی ڈونٹ فیل لائک ٹاکنگ ٹو ہم. وہ فوراً بھاگا. میں فوراً بیٹھ گیا. میں نے فوراً اسے بتایا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں فوراً. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انسٹنٹلی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس انسٹنٹلی. سینٹینس یہ سچویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. انسٹنٹلی یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین فوراً. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ فوراً بھاگا یعنی وہ ایک دم سے بھاگا. He ran instantly. He ran instantly. میں فوراً بیٹھ گیا یعنی میں ایک دم سے بیٹھ گیا. I sit instantly. I sit instantly. میں نے فوراً اسے بتا دیا. I told him instantly. اب آنسو مت بہاؤ. آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ اس کے لیے آنسو مت بہاؤ. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. آنسو بہانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں شیڈ ٹیئرز. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس شیڈ ٹیئرز. شیڈ یہ مین ورب ہے اور یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اب آنسو مت بہاؤ. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز ناؤ. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز ناؤ. آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ وائی آر یو شیڈنگ ٹیئرز. وائی آر یو شیڈنگ ٹیئرز. اس کے لیے آنسو مت بہاؤ. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز فار ہیم. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز فار ہیم. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. وہ آنسو بہاتا رہا. وہ آنسو بہاتا رہا. He kept shedding tears. He kept shedding tears. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوتا. آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوتا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین.